السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر عباس منظر اور آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز ایچ ڈی۔ بولڈ سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں مختلف سٹوریز آپ کو سناتے ہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ جنگ آزادی ہند پر ہے، اور میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں سٹوری شروع کرنے سے پہلے کہ آپ سے ایک کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پیج کو لائک اور کمنٹس لازمی دیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف، اور پہلے میں کچھ 4 باتیں آپ کے ساتھ سٹوری کے حوالے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جنگ آزادی ہند 1857 ہندوستانیوں کی انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی جنگ تھی۔ انگریزوں نے اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ عموماً اس کے 2 سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لیں، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ دوم یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان قیدیوں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 میں بنگال میں دمدم اور بارک پور کے مقامات پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا جن میں ان کے خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دہلی میں آمد سے دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں اور دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی آگ دور دور تک پھیل گئی۔ جنرل نکلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دہلی کا محاصرہ کیے رکھا۔ 14 ستمبر کو کشمیری دروازہ توڑ دیا گیا۔ جنرل نکلسن اس لڑائی میں مارا گیا، مگر انگریز اور سکھ فوجوں نے دہلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ ان کے 2 بیٹوں اور ایک پوتے کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے سے ہر جگہ جنگ آزادی کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ مارچ 1858 میں لکھنؤ پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ دہلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی کے علاوہ چند اور مقامات بھی انگریزوں کے تصرف میں آ گئے۔ جنگ آزادی کا نعرہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو تھا، اس لیے اس میں تمام ایسے عناصر شامل ہو گئے جن کو انگریز حکومت سے نقصان پہنچا تھا۔ متضاد عناصر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف یکجا تو ہوئے تھے، لیکن وطنیت اور قومیت کے تصورات سے ناآشنا تھے۔ بہادر شاہ ظفر، جس کی بادشاہت کا اعلان باغی سپاہیوں نے کر دیا تھا، نہ بادشاہ کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ باغیوں کی مخالفت کرنے کی طاقت۔ مزید برآں باغیوں نے دہلی میں لوٹ مار اور غارت گری مچا کر عام لوگوں کی ہمدردیاں کھو دی تھیں۔ چنانچہ 1857 کی یہ جنگ آزادی ناکام رہی۔ اسی دوران علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ساتھی مفتی صدر الدین خان ہزاردہ، سید کفایت علی کافی اور دیگر بہت سے مسلمان علماء نے دہلی کی جامع مسجد سے بیک وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان اس جنگ کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے لڑے۔ بالآخر دہلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں نفوس گولیوں سے اڑا دیے گئے۔ ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی تھے۔ مسلمان بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی، لیکن جلد ہی انگریزی فوج کے سکھ سپاہیوں نے قتل و غارت میں فرقہ وارانہ رنگ بھر دیا۔ مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے، بہت سے مقتدر اور مقمول مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ ان ہولناک مظالم کا اعادہ
ان مقامات پر بھی کیا گیا جہاں اولا جنگ کی آگ بھڑکی تھی۔ اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر عتاب آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریز سے مفاہمت کر لی۔ یوں مسلمانوں پر جدید علم کے دروازے بند کر دیے گئے اور خود مسلمان بھی نئی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں سر سید جیسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس جنگ آزادی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستانیوں میں موجود احساس محرومیوں کو دور کر کے ہی انگریز یہاں حکومت کر سکتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کیں۔ اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کے لیے لڑے، لیکن اس کے بعد انگریز کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ یوں پہلی مرتبہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ تو ناظرین، آپ نے سٹوری ملاحظہ کی اور میں امید کرتا ہوں کہ پہلے پروگرام کی طرح آپ کو یہ پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو کائنڈلی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ باقی بیل آئیکن کے جو بٹن ہے اس کو بھی تھوڑا سا دبائیں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے قمر عباس منچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔